ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پورے عرص پر تقریباً ہر فرد کو زندگی میں کبھی کبھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کا مقابلہ مضبوط اعصاب کے ساتھ پر امید رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ بعض افراد جو کسی جسمانی یا دماغی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہر روز نہ صرف متعدد ہدف امیز رویوں کا سامنا کرتے ہیں بلکہ تاعمر روزمرہ کے معمول امور کی جاندہی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ان افراد پر ترس تو کھاتا ہے، لیکن ان کے مسائل و مشکلات سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ معذوری پوشیدہ ہو یا عیاں، ان افراد کے دل بھی امیدوں، امنگوں، خوابوں سمیت عام افراد کی طرح ہر قسم کے احساسات و جذبات سے لبریز ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمومی طور پر ان معذور پن کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور معاشرے کے منفی رویے ان کی سادہ سی زندگی کو بے حد کٹھن بنا دیتے ہیں، اور پھر یہی رویے معاشرے کی دقیانوسی سوچ کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ ان دل شکن حالات سے گزرنے والے معذور افراد کی جو بات سب سے گراں گزرتی ہے، وہ لوگوں کا ان کی ذہنی صلاحیتوں پر برملا شک و شبہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی عام فرد کو بھی مستقل تضحیک کا نشانہ بنایا جائے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع نہ دیا جائے، تو جہاں اس کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، وہیں وہ ایک ایسے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر کوشش کے باوجود بھی نارمل رویہ اختیار نہیں کر پاتا۔ بہرکیف چونکہ ہمارا معاشرہ اور ماحول معذور افراد کے لیے قطعی دوستانہ نہیں، اور نئے اسپیشل افراد کے لیے ان کی معذوری کے مطابق بنیادی سہولتیں دستیاب ہیں، خاص طور پر آمد و رفت کے آسان ذرائع تک موجود نہیں، تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کام ہم نارمل ہوتے ہوئے بآسانی نہیں کر پاتے، تو انہی سب امور کے لیے ان افراد کو کس قدر دقت پیش آتی ہوگی۔ بہرکیف ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ جسمانی معذوری کے شکار افراد بھی خود کو ہر میدان میں منوانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، بس صرف حالات موافق ہونے چاہیے۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں معذور افراد کے ساتھ رواج رکھے جانے والے منفی رویوں کے واضح فرق اور ان کے تمام تر مسائل تو مد نظر رکھتے ہوئے ہی عالمی ادارہ صحت نے 1992 میں بین الاقوامی سطح پر ہر سال 3 دسمبر کو معذوروں کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ ممالک جہاں معذور باشندے انتہائی تکلیف دہ زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں ایک بہتر زندگی گزارنے کا بھرپور حق مل سکے۔ نیز اسی اجلاس میں معذوروں کے فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبوں کو 2030 تک پائے تکمیل تک پہنچانے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر کی آبادی کا 10% حصہ معذوری کا شکار ہے، جبکہ دنیا میں غربت کی زندگی گزارنے والوں میں سے 20% افراد مختلف اقسام کی معذوریوں سے دوچار ہیں۔ بیشتر معذور بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پھر ان ممالک میں معذوریوں کے ساتھ بچوں کی شرح اموات 80% تک بڑھ سکتی ہے کہ جہاں 5 برس سے کم عمر بچوں کی شرح اموات مجموعی طور پر 20% سے کم ہو چکی ہے۔ نیز کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں صرف 5 سے 15% معذور افراد کی ایسے آلات اور ٹیکنالوجی تک رسائی ہے جو ان کے روزمرہ امور کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کی ممبر آرگنائزیشنز کی جانب سے 8 ترقیاتی اہداف مقرر کیے گئے، جنہیں میلینیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام دیا گیا، جن کا مقصد عالمی برادری کے باہمی تعاون سے دنیا بھر سے غربت کے خاتمے کے ساتھ تعلیم و صحت کی بنیادی سہولتوں اور آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی ہے۔ لیکن ان مقاصد میں معذوری کا تذکرہ تک شامل نہیں۔ حالانکہ معذور افراد کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ تمام ترقیاتی شعبوں میں معذور افراد کے لیے بھی بہتر سے بہتر اقدامات کی حمایت کرے۔ 2030 کا ایجنڈا ایک طویل مدتی ترقیاتی منصوبہ ہے، جس کا مقصد ایک ایسی پائیدار اور مستحکم دنیا کی تعمیر ہے جو اقتصادی، معاشی اور ماحولیاتی ستونوں پر قائم ہو، اور ان تینوں عناصر کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ علاوہ ازیں ان منصوبوں کا سب سے نمایاں ہدف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے، جس میں شہروں اور دیہی علاقوں کو قدرتی آفات اور ہر قسم کے ماحولیاتی حالات سے محفوظ بنانا اور تمام افراد کو کام کے یکساں مواقع فراہم کرنا، اور ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لانا جو جسمانی معذور افراد کی ضروریات زندگی کے عین مطابق ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔